الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم کعبۃ اللہ کی فضیلت سے متعلق بات کر رہے ہیں، اور یہ حق تعالی شانہ نے بیت اللہ کو بنایا اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکان مکہ میں ہے، اور برکت والا مکان ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے کلام مجید میں بیت اللہ کی فضیلت کو بیان فرما دیا کہ یہ سب سے پہلے بننے والا جو ہے مکان ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے عبادت کے لیے مقرر کیا۔ اس کے بارے میں متعدد صحابہ کرام سے نقل کیا گیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو چیز بنائی وہ یہ مقام تھا۔ اس کی طرف وضعیت اللہ نے فیصلہ فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ جیسے یوں سمجھیں کہ کوئی بندہ ایک مکان تصور کرتا ہے کہ اپنے لیے بنانا، اس کا نقشہ، اس کا ایک جو ہے مقام کہاں پر بنایا جائے گا، تو یہ اس کو وضعیت کہتے ہیں۔ اللہ نے فیصلے کے ساتھ اس مقام پر ایک گھر بنانے کا فیصلہ فرما دیا، اور پھر اس کے ارد گرد اس جگہ کے اللہ نے پانی کو پیدا کیا، اور پانی کے ساتھ ایک بلبلہ بنا جو کہ آہستہ آہستہ جو ہے جمع ہوتے ہوتے زمین کا ایک پتھر کی شکل بن گیا، اور پھر اسی طرح یہ زمین بنتی چلی گئی۔ اللہ نے جو آج پورا میپ آپ کو جو ہے گلوب کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ ہو بہو یہی وہ مقام ہے جہاں سے ابتدا ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس کو پھیلا کر زمین بنا دیا، اور زمین کے نیچے بھی پانی ہے، سائڈوں پر بھی پانی ہے، اور یہ زمین پوری کی پوری جو ہے ایک اوریجنلی پانی کا ایک بڑا سارا ریزروائر تھا، جس کے اندر جو ہے یہ بیت اللہ کو اللہ نے بنا دیا۔ تو وسط عالم ہم اس کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے اور درمیان میں مقرر کیا اور اس جگہ کو بنایا۔ اور اس سے متعلق آیت فیہ آیات بینات مقام ابراہیم کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس سے متعلق یہ بات بتائی جہاں کہ یہ مبارک ہے، برکت والی جگہ ہے، اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی جگہ بنائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرات جو بیت المقدس کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ زیادہ فضیلت والا ہے، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما کے بتا دیا کہ اس کے اندر تو مقام ابراہیم ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے 70,000 انبیاء کے والد تھے، اور بیت المقدس جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے بنایا، اور یہ جو ہے اس کو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو لہٰذا اس میں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیت اللہ کی فضیلت ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو بھی اس میں داخل ہوگا بیت اللہ جو ہے جائے گا تو اس کو امن مل جائے گا۔ تو اب دیکھیں امن جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیونکہ عبادت کی جگہ بنایا ہے، تو لہٰذا یہاں پر داخل ہونے والا جو ہے وہ آ کے نماز پڑھتا ہے، حج کرنے کے لیے آتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو جو بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پابندی کے ساتھ زندگی میں کرتا رہے گا اور اس کلمے پہ قائم رہے گا جو اس نے اقرار کیا، تصدیقم بالقلب و تصدیقم باللسان، دونوں اعتبار سے جو ہے اس نے جو ہے اس کلمے کا اقرار کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا جو بھی اس کلمے کے ساتھ اس جگہ پر داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرما دیتے ہیں۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ظاہری امن کا ہونا، اور ظاہری امن کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کے اندر قتال نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اب حاجی وہاں جاتے ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ آیت جو ہے ان کے اوپر جو ہے صادق آتی ہے کہ وہ جب یہاں جائیں گے رفث فسوق نہیں کریں گے اور جدال بھی نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ حاجی کسی کو دھکا نہیں دے گا، کسی کو برا نہیں کہے گا، زبان سے، ہاتھ سے، کسی عمل سے جو ہے اخلاقاً کوئی بھی برائی نہیں کرے گا، خلاف شرع کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو یہ سب چیز کیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پر امن ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں پاؤں تو میں اس کو یہاں پر قتل نہیں کروں گا، بلکہ اس کو مجبور کروں گا یہاں سے نکلنے کے لیے، اور جو ہے پھر میں اپنا بدلہ اس سے لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات نقل کی گئی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح یہ بات نقل کی گئی کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی میں یہاں پر جو ہے اس سے بدلہ نہیں لوں گا۔ تو اب دیکھو کتنی امن والی بات ہے کہ یہاں پر کوئی جھگڑا فساد، کوئی چیز ایسی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مثابت للناس بنایا ہے۔ مثابۃ للناس ہے کہ لوگوں کا بار بار اس کی طرف آنا، اس کی طرف رجوع کرنا۔ اب ہم اگر پوری دنیا کو دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور تمام مساجد کا رخ اسی بیت اللہ کی طرف ہے۔ ہر نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کو پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا تاکہ اس کی طرف رخ کر کے جو ہے عبادت کو کیا جائے۔ تو اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اس آیت کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ قبلہ بنایا گیا ہے، اسی کی طرف رجوع کر کے، اسی کی طرف منہ کر کے، چاہے آپ گھر میں نماز پڑھیں جیسے خواتین پڑھتی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ مسجد میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسی کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اگر سمندر کی تہہ میں ہو تب بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر وہ چاند پہ چلا جائے، آسمانوں میں خلا میں چلا جائے، تب بھی اسی کی طرف اس کو رخ جو ہے معلوم کر کے اسی کی طرف نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ مرجع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور اس میں انسان جو ہے وہ لوٹ کر آتے رہتے ہیں۔ ایک تو نماز کی طرف بھی لوٹ کے آتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ تمام حاجی جو ہیں جب ایام حج آتا ہے تو اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اس کی طرف جاتے ہیں، اور پھر جو ہے سفید چادریں پہن کر تلبیہ پڑھتے ہوئے اسی گھر کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ چاہے حج کا سیزن ہے، چاہے سارا سال عمرہ کا سیزن ہے، حاجی جو ہے وہ اسی گھر کی طرف لوٹ کر جاتے رہتے ہیں۔ اور یہ امن کی جگہ ہے، اور امن جو ہے انسان کو تبھی نصیب ہوگا جب وہ آخرت میں کامیابی پا جائے گا۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ تھوڑی سی محنت کرنے سے کتنا فائدہ ہے، اور جتنا فائدہ ہے اتنا امن ہے۔ قیامت والے دن انسان کی جتنی نیکیاں ہوں گی، نام اعمال جتنا بھرا ہوا ہوگا، اتنا اس کو فائدہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ پرامن ہوگا، کیونکہ قیامت والے دن کی کرنسی نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیت اللہ ہے اس کو انسانوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہوا ہے۔ اب حضرت ابن عباس اس طرح سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین سلامت رہے گا، کیونکہ یہ نماز اور حج کا ایک بہت بڑا جو ہے نیکی کا عمل جو ہے وہ اس بیت اللہ کے قائم رہنے کے ساتھ ہے۔ اگر بیت اللہ کے نشانات مٹا دیے جائیں گے تو نماز کا رخ کیسے پتہ چلے گا؟ بیت اللہ اگر اس کے نشان ہی نہ رہیں تو پھر حج کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تب بھی یہ جو ہے پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی بیت اللہ کہاں ہے، طواف کہاں پر کریں، صحیح کیسے کریں۔ تو یہ ایک بات ہوگی، اور دوسری بات یہ بھی ہے
کہ جو لوگ اس میں پہنچ جاتے ہیں وہ یہاں پر پرامن ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی پہلے بھی بتایا گیا کہ ان کے ساتھ جدال نہیں کیا جاتا، مارا پیٹا کوئی چیز ایسی بری بات نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ان کو وہاں پر ان کے جو ہے گناہوں کی وجہ سے کوئی سزا دی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ قیام للناس کے اندر یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ دین کے قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر حج کو بنایا ہے، اور نماز اسی طرح منہ کر کے پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہمارے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر بہت بڑا رکن ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ڈائریکشن کے لیے بیت اللہ کا جو ہے ہمیں نشانی عطا فرما دی، اور ورنہ باقی مذاہب کے پاس یہ نعمت، ایسی نعمت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی رحمہ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو ہے ارشاد کو نقل فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ جب دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ کو منہدم کر دیا جائے گا، یعنی بیت اللہ جو ہے کسی ظالم کے ہاتھوں جو ہے وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، اس کا ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جب یہ منہدم ہو جائے گا، گر جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے دنیا برباد ہو جائے گی، تو دنیا کی بربادی جو ہے شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ سب لوگ حضرات جانتے ہیں۔ قبل از اسلام جو ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہہ اس گھر کی طرف آیا تھا تاکہ اس گھر کو وہ توڑ دے، اور جو ہے مکہ والوں کے پاس اس وقت کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس گھر کی حفاظت کر سکیں، تو لہٰذا مکہ کے جو سردار تھے اس وقت، تو وہ جو ہے انہوں نے تمام لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ اپنی حفاظت کے لیے مکہ شہر خالی کر کے چلے جائیں۔ اس کا مقصد جو ہے ابرہہ کا اس گھر کو توڑنا ہے، لہٰذا جو ہے اب اس گھر کا ولی وارث اللہ تعالیٰ ہے، وہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت بھی نہیں ہے۔ تو تمام لوگ جو ہے وہ جو ہے دور دراز پہاڑوں کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے چھپا لیا، اور وہ جو ہے انہوں نے بیت اللہ کو خالی چھوڑ دیا۔ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کرنا اور اس کے لیے جو ہے محنت کرنا ان کے بس میں ہی نہیں تھا۔ لہٰذا جب وہ لوگ ادھر ادھر چلے گئے، ابرہہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ابابیل جو ہے وہ بھیجے، جنہوں نے آ کر کنکریاں ماریں اور جو ہے تمام ابرہہ کے ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھوسا کی مانند کر دیا، جیسے کوئی چبا کے جو ہے تھکتا ہے تو بالکل ایسے کھائے ہوئے فوڈ کی طرح جیسے ریزہ کر کے رکھ دیا۔ تو اور ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دی۔ ابرہہ جو ہے وہ اس برے حال میں واپس جا کر اپنے ملک یمن میں جا کے مرا، اور عبرت بن گیا پورے عرب کے علاقوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے اور اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو شک بھی ہو تو اب وہ شک بھی ختم ہو گیا کہ واقعی بیت اللہ کی عظمت ہے، اور یہ بہت ہی جو ہے بابرکت جگہ ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، یہ تو قبل از اسلام کی بات ہے۔ جب اسلام جو ہے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جو ہے عظمتیں بیان کی، قرآن مجید نازل ہوا، اس گھر کی فضیلت کا لوگوں کو پتہ چلا۔ اب اس کی حفاظت جو ہے وہ مسلمانوں کے ذمہ بھی لگ گئی کہ انہوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن افسوس کہ بھائی ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب مسلمانوں کے اندر سے جذبہ نکل جائے گا، عبادت کا شوق ختم ہو جائے گا، اور اس وقت جو ہے قرآن مجید بھی اٹھا لیا جائے گا، اور آخر چیز یہ ہے کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ بھی منہدم کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو بیت اللہ کو جو ہے وہ شہید کر دے گا، بیت اللہ کو منہدم کر دے گا۔ تو یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر دنیا میں صاف ظاہر ہے عبادت کرنے والا نہیں بچے گا، اور جب عبادت کرنے والا نہیں بچے گا اور بیت اللہ کی جو ہے پھر لوگوں کو ضرورت بھی نہیں رہے گی، بیت اللہ بھی منہدم ہو جائے گا۔ تو چنانچہ جب بیت اللہ منہدم ہو جائے گا تو پھر اس کائنات کے وجود کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر قیامت کو برپا کر دیں گے،
اور جو ہے ایک عجیب منظر ہوگا کہ چاند ستارے سورج ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، سب چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بیت اللہ سے پوری کائنات کی بقا ہے جی۔ جیسے کہتے ہیں اگر یہ کشتی ڈوبے گی تو پھر ہر کوئی ہی ساتھ ہی ڈوبے گا، کیونکہ سبھی لوگ اسی کشتی میں اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ پھر کوئی بھی مذہب ہو، اگر وہ بیت اللہ کا دشمن ہے تو بھائی جب مسلمان ختم ہوں گے، بیت اللہ ختم ہوگا، قرآن ختم ہوگا تو مقصد حیات بھی ختم ہوگی، مسلمان ختم ہوں گے تو سب چیز ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت کعبہ سے متعلق ہم بات کر رہے تھے، اور اس میں بہت ساری قرآن آیات کا تذکرہ کیا وقفے سے پہلے، جس میں بیت اللہ کی فضیلت بیان ہوئی، اور اس کو تھوڑا سا مزید تفصیل کے ساتھ اب یوں سمجھ لیں کہ جہاں پر اس وقت کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک عمارت ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر کہلاتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا ورود ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے ارد گرد جو ہے طواف کیا جاتا ہے، اور آسمانوں پر اوپر اسی کے جو ہے بیت المعمور ہے جس کے ارد گرد فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے وضع کیا، یعنی کہ اس کا ارادہ فرما دیا۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ انسان، نہ مخلوق، کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فیصلہ فرما دیا اور اس جگہ کو بنا دیا، اور اس کو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا، اور اسی کے طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، حج عمرہ بھی اسی کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کیوبیکل فارم میں، جو چوکور شکل میں یہ پتھروں والا گھر جو بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ حتیم کا یہ ٹکڑا ہے، اس سارے کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ارد گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے، وہ ایک اور دائرہ ہے، کیونکہ جو مسجد الحرام ہے اسی کے اندر ہی طواف کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے مسجد کے باہر جو ہے طواف کرے، اس کا طواف نہیں ہوگا، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ اس عمارت کے اندر داخل ہو اور پھر بیت اللہ کے قریب جو ہے وہ طواف کرے، چاہے وہ جو ہے مسجد کے صحن یعنی بیت اللہ کے ارد گرد جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں طواف کرتا ہے، یا عمارت کے اندر بھی جو جگہ بنی ہوئی ہے اس میں بھی طواف کرتا ہے، تو اس کا طواف کاؤنٹ کیا جائے گا۔ لیکن جو ہی وہ جو باب بنے ہوئے ہیں ان باب سے باہر، چاہے وہ صحن کا علاقہ آ جاتا ہے، اس میں اگر وہ طواف کرے گا تو اب یہ بیت اللہ کا طواف نہیں کہلائے گا۔ تو لہٰذا طواف کی جو فضیلت ہے وہ اس مسجد کے اندر ہے، تو مسجد کے یہ باؤنڈری وال جو ہے یہ اپنی امپورٹنس رکھتی ہے، اور یوں سمجھیں کہ ایک چیز بالکل سینٹرل تھی، پھر اس کے ارد گرد جو ہے آپ نے ایک دائرہ بنا دیا، چاہے وہ عمارت کی شکل میں بنا دیا۔ ہاں البتہ یہ بھی ہے کہ اگر فرض کیا جو ہے مسجد کا صحن بڑا کرنے کی ضرورت ہو، جیسے پچھلے چند سال پہلے بھی یہ صحن بڑا کیا گیا، اور بار بار ایسی موقع پہ جو ہے صحن کو بڑا کرنے کی ضرورت پڑتی رہی، تو لہٰذا اگر یہ صحن بڑا کرتے بھی چلے جائیں اور مسجد کو بڑا کرتے جائیں، عمارت کو اور پھیلاتے چلے جائیں، تو تمام اندر کا حصہ جو ہے جو اس عمارت کے اندر ہوگا وہ جو ہے طواف کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کی ایکسپینشن پاسبل ہے، اور جو ہے مسجد کے عمارت کے اندر طواف کیا جا سکتا ہے، باہر طواف نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ دائرے کی امپورٹنس مسجد الحرام یعنی جو مسجد الحرام اس وقت بنی ہوئی ہے اس کی اہمیت کا ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی خاص جگہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہم فضیلت کعبہ ہی پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا کعبۃ اللہ کی اپنی ایک اہمیت، اس کے ارد گرد جو ہے اب ایک دائرہ جس میں مسجد الحرام بنی ہوئی ہے، اس کی فضیلت بھی آپ سمجھ گئے۔
پھر اس کے بعد ایک اور دائرہ ہے جس کو حد حرم کہا جاتا ہے، اور اس حد کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گائیڈ لائنز دی تھیں اور آ کے بتایا تھا کہ یہاں یہاں نشانات کو لگا دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ نشانات بھی لگا دیے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حجر اسود جو جنت کا ایک پتھر ہے، ابتدا میں بہت ہی نورانی تھا اور اس میں سے روشنی نکلتی تھی، تو جب یہ نصب کیا گیا تھا تو اس کی روشنی جو پھیلی تھی اور وہ جہاں جہاں تک وہ روشنی گئی تھی وہ حد حرم کہلاتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بیت اللہ ایک جو اندر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح مسجد الحرام کے اندر طواف کی فضیلت ہے، اور پھر اسی طریقے سے حدود حرم کی اپنی ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ حرم کہلاتا ہے اور حرم کا تقدس اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ بھئی اس میں آپ حاجی عمرہ والے جو ہے وہ آ کر کسی قسم کا اس علاقے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب بھی آپ حد حرم میں آپ جائیں گے تو اب آپ کے اوپر پابندیاں ہو جائیں گی، تو لہٰذا اس تمام حدود کی بھی جو ہے ایک فضیلت ہے، اور اس کے اندر ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس حد حرم کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ بغیر ایمان کے حدود حرم میں داخلہ جو ہے الاؤ نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے اس جگہ کا تقدس پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے کتنی مقدس ہے، کہ اللہ تعالیٰ بغیر ایمان والے کو اس میں نہیں چاہتے، کیونکہ ایمان کا نہ ہونا یہ ایک فساد ہے، اور ایمان کا ہونا جو ہے ایک امن کی بات ہے اور سکون کی بات ہے۔ تو لہٰذا حدود حرم میں کسی قسم کا فساد جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، اور شرک اور کفر بہت بڑا فساد ہے، تو لہٰذا جو ہے اس سے بھی ممنوع کر دیا گیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک وقت مقرر دیا، چانس دیا کہ اس کے بعد جو ہے تمام وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی ایک اور دائرہ بنتا ہے جس کو ہل کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک دائرہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور اس کے دور جو ہے نا ایک اور دائرہ بنتا ہے اس بیت اللہ کے ارد گرد جس کو میقات کہا جاتا ہے، اور تمام یہ میقات بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ کون سے جگہ سے کون سی میقات شروع ہوتی ہے۔ تو جو آفاقی حاجی یعنی کہ جو وہ لوگ جو بیرون ممالک سے جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، تو وہ جب اگر دور سے جو آتے ہیں ان کے لیے ایک چیز لازم ہو جاتی ہے کہ وہ عمرہ کریں۔ اگر وہ میقات کو کراس کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ عمرہ کریں، اور خاص طور پہ اگر عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے احرام کی پابندی ہو جاتی ہے۔ اگر فرض کیا حاجی جو ہے میقات کو کراس کر گیا، جیسے جہاز میں بعض لوگ سو جاتے ہیں، تو اب جو ہے اس کے اوپر جزا آ جائے گی، یعنی اس کو دم دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے جو ہے عمرے کی نیت نہیں کی یا حج کی نیت نہیں کی۔ تو لہٰذا جو ہے یہ لازم ہے کہ وہ جب میقات کو کراس کرے گا تو اپنے جو سلے ہوئے کپڑے ہیں ان کو تبدیل کر کے 2 چادریں مرد پہن لیں گے، عورتیں بھی اسی طرح جو ان کے ریگولر کلودنگ ہے وہ پہنیں گی اور نیت کریں گی وہ عمرے کی یا حج کی، جس مقصد سے وہ جا رہے ہیں، تو اس کے مطابق ان کے لیے جو ہے نیت کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ جب وہ نیت کر لیں گے تو اب جو ہے ان کے اوپر کچھ چیزیں پابندیاں لگ گئیں کہ حاجی جو ہے خوشبو نہیں لگائے گا، مثال کے طور پر تیل نہیں لگائے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، بال نہیں کاٹے گا، تو اس قسم کی پابندیاں جو ہیں، اپنے سر کو نہیں ڈھانپے گا جی، اور جو ہے چہرے کو نہیں ڈھانپے گا مرد حضرات۔ تو اس قسم کی پابندیاں جو احرام کے ممنوعات کہلاتے ہیں وہ اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں سے جب آپ میقات سے آگے کراس کرتے ہیں تو اب یہ پابندیاں ہیں، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے جو ہے اجر اور ثواب کمانے کے لیے اس کی طرف جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ پابندیاں بھی آپ کو
جو ہے سہنی پڑیں گی، برداشت کرنی پڑیں گی۔ اور جو ہے اس طرح سے اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو ایسی جگہ نہیں نظر آئے گی کہ جس میں اس قسم کی پابندیاں ہوں۔ تو لہٰذا یہ بیت اللہ کی فضیلت ہے، یہ اس کی اہمیت ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو تعمیر ہوئی اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ مختلف تعمیرات ہوئیں، اور کہا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ یعنی حکم کے ساتھ اپنے امر کے ساتھ اس کو بنایا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس کو بنوایا، اس کی فاؤنڈیشن کو، پھر آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، پھر اسی طرح جو ہے اس کی تعمیر جو ہے ایک بڑی تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ان کی مدد کر رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس کا پورا آرکیٹیکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی منشا کہ اس کی دیواریں اتنے سائز کی ہوں، اتنی اونچی ہوں، اس طرح سے وہ سارا ڈیزائن اللہ کے حکم سے لے کر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی کہ میں اللہ کی منشا کے مطابق اس سارے جو ہے گھر کو بناؤں۔ تو لہٰذا وہ کہتے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، ہے جی، ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں یہ کام بھی کر رہے ہیں، عبادت کا کام ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بتا رہے ہیں ایسے بناؤ، اور وہ بنا بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اس سے اس گھر کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں، بے شمار انبیاء ان کی پشت سے پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، اور پھر بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کا آنا، کم و بیش 70,000 انبیاء جو ہے ان کی پشت سے اس طرح سے پیدا ہوئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کا اپنا ذاتی واقعہ کہ جب وہ چھوٹے سے تھے اور اماں ہاجرہ ان کی والدہ، اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ ننھے اسماعیل کو اماں ہاجرہ کو اس گھر کے پاس لا کے چھوڑ دیں۔ ان کے پاس نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر جو ہے بھیج دیا اور وہاں رہنے کا حکم دے دیا۔ تو پھر اس کے بعد جیسے کہ ہم جانتے ہیں اماں ہاجرہ جو ہے وہ صفا مروہ میں 7 دفعہ دوڑیں، اور پھر اللہ نے زمزم جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے جو ہے وہ نکالا، اور جس سے جو ہے وہاں پر پانی ہو گیا، اور پانی کے بعد پھر بیرون علاقوں سے جو ہے وہ لوگ آ کے آباد ہوئے، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس جگہ کو آباد فرما، اور میں اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں پر ثمرات کو پہنچا، اور جو ہے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جو ہے راغب کر دے، ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا کہ جو ہے ہم سب تاریخ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اس سے ہمیں جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس گھر کو آباد کیا۔ حالانکہ یہ وہ وادی تھی جہاں نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو تھا، نہ جینے کو کچھ تھا، کوئی سامان نہیں تھا، نہ انسان تھے، نہ چرند پرند تھے، کیونکہ ہر ایک کو پانی چاہیے، اور یہاں پر پانی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرما کر جو ہے اس طریقے سے اس جگہ کو آباد فرما دیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی قبول ہو گئیں۔ تو یہ سارے واقعات یہ بتاتے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی ہی پشت سے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھیجا، جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہی علاقہ تھا جہاں پر جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، قرآن مجید کی آیت آیت کر کے نازل ہوتی تھی، اور جو ہے اللہ کا پیغام جو ہے انسانوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بہت محنت کی، اور جو ہے یہ بیت اللہ جو ہے اس کی تمام فضیلت کے قرآن مجید کی پہلی وحی یہاں پر آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہاں پر ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کا تعلق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک قوم ایسی پیدا کی جس کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمانوں نے پھر یہاں پر عبادت کی، اور آج تک مسلمان عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں زندگی میں جو ہے کبھی بھی
تاریخ میں آیا کہ اس سے یہ بیت اللہ کی عبادت رک گئی ہو۔ ہاں یہ تھا کہ ایک زمانے میں بیت اللہ نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی جو ہے شکایت کی کہ اللہ تیری عبادت کرنے والے کم ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ عنقریب میں ایسی قوم کو پیدا فرما دوں گا جو تیری طرف رجوع کرے گی، اور جس طرح سے پرندے، خاص طور پہ کبوتر کی مثال دی کہ وہ جیسے اپنے انڈے کی طرف بار بار آتا ہے جب وہ انڈا دیتا ہے اور اس میں سے بچے نکلنے ہوتے ہیں تو وہ اس کی طرف لوٹ کے آتا ہے، اسی طرح بار بار جو ہے یہاں پر حج عمرہ کرنے والے لوگ آئیں گے جو بڑے محبت اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کریں گے۔ تو بھائی یہ وہ سیزن ہے جس وقت آپ جو ہے حجاج کرام جو ہے حج کی نیت سے یہاں جائیں گے، اور سارا سال عمرہ کرنے والے یہاں جاتے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جب یہاں پر عبادت نہ ہو رہی ہو۔ کوئی مقام دنیا میں ایسا نہیں جہاں اللہ کی عبادت اس طرح 24 گھنٹے کی جا رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور بیت اللہ کی عظمتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ایک حدیث پاک لمبی حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 120 رحمتیں اس بیت اللہ کے لیے بنائی ہیں جو روزانہ اس گھر کے اوپر برستی رہتی ہیں اور یہاں پر آنے والوں کو روحانی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ تو جن میں سے 60 خاص رحمتیں وہ طواف کرنے والوں کو عطا کی جاتی ہیں، اور 40 جو وہاں پر نماز پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 20 رحمتیں اور برکتیں بیت اللہ کو فقط دیکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں جو ہے حضرت سعید بن المسیب جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور تصدیق کے ساتھ، یعنی جو کلمہ پڑھنے والا اور پکا ایمان والا بندہ جو کعبہ کو دیکھتا ہے، مومن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خطاؤں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس کی آج پیدائش ہوئی ہے۔ یعنی جنم کے وقت جیسے انسان پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں فقط دیکھنے پر۔ اب اسی طرح نماز پڑھنے پر کتنا اجر ملے گا اور طواف کرنے پر کتنا اجر ملے گا، اس سے آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔ اسی طرح ابو المسیب جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان و تصدیق کے ساتھ جو کعبے کو دیکھے گا اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت سے خزاں کے موسم میں جھڑتے ہیں۔ تو اب یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ حج عمرے کے لیے جاتا ہے، طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ میرے گناہ جھڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اجر و ثواب عطا فرما دے۔ تو اس وجہ سے ہی وہ وہاں پر جاتا ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بیت اللہ کو دیکھنے والا جو ہے جو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے رات کو جاگنے والا، عبادت کرنے والا، دن میں روزہ رکھنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو ایسا بندہ جیسے ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں، ایسے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح پیار کرتے ہیں جب وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اس طرح سے طواف کرتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو ہے بغیر ادھر ادھر دیکھے اور بغیر لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے یہ طواف کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ جتنی دیر بیت اللہ میں ہوں جو ہے پرامن بیٹھے رہیں اور عبادت میں لگے رہیں۔ وہ کھیل کود کی جگہ نہیں، باتیں کرنے کی جگہ نہیں، جو ہے وہاں پر ایک پوری عبادت کی کیفیات کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ طواف کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی جس قدر نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو ایسا جو ہے اور کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب وہاں پر جاتے تھے تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ 70 طواف جو ہے وہ دن میں کرتے اور 70 طواف رات میں کرتے۔ تو اس کی مسافت تقریباً جو ہے 30 میل روزانہ کی بن جاتی ہے۔ یعنی اتنا وہ چلتے تھے طواف کے دوران کہ 30 میل کی مسافت جو ہے وہ ٹوٹل بن جاتی تھی، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت تحیت
تو طواف کے نام سے وہ پڑھتے تھے، جو کہ کل 280 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جو ہے 2 مرتبہ روزانہ قرآن پاک جو ہے وہ ختم کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ واقعی بیت اللہ کی عظمت کو دل و جان سے سمجھ چکے تھے، جبھی تو وہ ایسی عبادت کرتے تھے۔ اور اگر ہمیں موقع ملے کہ ہم بھی وہاں جائیں تو ہماری عبادت کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ ہم تو بس جاتے ہیں، جلدی سے تھک بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دل جو ہے وہ بازاروں میں اور ادھر ادھر جو ہے مشغول ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت کی اہمیت کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بھئی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہاں جا رہے ہیں اور اسی نیت سے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں بہت اجر عطا فرمائے، تو اس کی پھر محنت کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے حجر اسود جو کہ بیت اللہ کی کے ایک کونے پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور وہیں سے ہی طواف کی آغاز ہوتا ہے، حاجی اس کا استلام کرتا ہے، تو یہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جب اٹھائیں گے تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور جو ہے اس کی زبان ہوگی، اور وہ گواہی دے گا کہ اس شخص کے حق میں جس نے اس کو ایمان کے ساتھ بوسہ دیا۔ یعنی جب ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور طواف شروع کرتے ہیں تو ایمانی کیفیت کے ساتھ جو ہے ہمیں اس کو کرنا چاہیے، اور اس کیفیت کو دل میں، یعنی اس تصدیق کو، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ والی کیفیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ شک نہیں ہونا چاہیے، ڈھل مل کیفیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ایسی کیفیت دل میں بعض اوقات ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا دین سچا ہے، کیا ہے۔ تو بھائی ہمارے دلوں میں اس کا یقین ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو اب یقین کے مختلف جو ہے کیفیات ہیں۔ علم الیقین بھی ہے، اگر آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو علم ملے گا، جیسے کہ ابھی اس وقت ہم بیان سن رہے ہیں، ہمیں بیت اللہ کی عظمت کے بارے میں قرآن حدیث کی جو روایات ہیں وہ ساری سننے کو مل رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیز سے جو ہے کیا ہوگا کہ انسان کو پھر جو ہے یقین کامل ہو جائے گا کہ واقعی جو ہے یہاں پر فائدے والی جگہ ہے، اور ایمان کے ساتھ وہاں پر یہ سارے اعمال کرنے چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب طواف کرتے تو حجر اسود پر پہنچے اور اس کو بوسہ دیا اور فرمایا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ آپ نے تجھے بوسہ دیا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے آئے تو شرک سے ان کو شدید نفرت ہو گئی تھی، اور اسی لیے جو ہے حضرت عمر سے ایسی روایات بعض اوقات ملتی ہیں اور ان کے کہ وہ شرک کی جڑ ہی کاٹ دینا چاہتے تھے۔ تو ایک مزاج ہوتا ہے، اور جہاں ذرا بھی شک ہے تو وہ کہتے تھے کہ بھی، تو لہٰذا اسی کیفیت کا نام ہے یہ جو ابھی اس وقت یہ بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ جب کہے تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین، یہ حجر اسود نفع اور نقصان پہنچاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ازل میں جب اللہ جل شانہ نے سارے بندوں سے اپنے رب العالمین ہونے کا اقرار لیا، الست بربکم، تو پھر بہت سارے سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، یعنی ہر بندے نے گواہی دی کہ ہاں اللہ آپ جو ہے ہمارے رب ہیں، آپ ہی پالنے والے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو اقرار لوگوں نے کیا تھا اس کو اس پتھر پہ محفوظ کر لیا، یعنی اس کی ریکارڈنگ کر لی، یوں سمجھ لیں۔ تو اب جو ہے جب ایمان والا وہاں پر پہنچتا ہے اور وہ جا کر طواف کرتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے اور ایمان کے ساتھ تصدیق کرتا ہے نا دین اسلام کی اور تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، تو اس کے ایمان کو یہ پریزرو کر لیتا ہے کہ اس نے یوم الست میں بھی یہ کہا تھا اور آج اس نے حاضری دے کر بھی ثابت کر دیا۔ تو لہٰذا یوں سمجھیں کہ ان کی اٹینڈنس لگائی جا رہی ہوتی ہے، جیسے کہ کسی نے ایڈمیشن لیا ادارے میں
اور اس کے بعد جو ہے اس کی حاضری لگتی ہے کہ یہ آیا ہے، یہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا، تو لہٰذا اس کی حاضری لگائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے جب ایمان والا وہاں پہنچ گیا اور اس نے جو ہے وہاں اپنی حاضری لگوائی تو اس پتھر نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اب جب قیامت کا دن آئے گا تو یہی وہ پتھر ہے حجر اسود کا جو اس بندے کے ایمان کی تصدیق کرے گا کہ اللہ یہ واقعی یہ بندہ کاؤنٹنگ میں پورے ہو گئے، یہ تمام لوگ آئے تھے، یہ ایمان والے تھے اور انہوں نے حج عمرہ کیا تھا۔ تو لہٰذا جس کا یقین نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ حج بس نہیں کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو پیسے دے دو، فلاں کو کر دو، ہے نا، حج کی فرضیت کو وہ نہیں سمجھتا، اس کی اہمیت کو۔ تو ایسا شخص کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ چاہے جو ہے وہ یہودی مرے، چاہے وہ کافر یا نصرانی مذہب پہ مرے، کسی مذہب پہ مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے نا۔ تو یعنی کہ یوں سمجھے کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ ایمان کی تصدیق کرتا ہے، اور جو اس پہ جو نہیں آتا اور اس کے پاس تمام وسائل بھی ہیں، ہر چیز ہے، آ بھی سکتا ہے لیکن وہ نہیں آتا، انکار کر دیتا ہے، تو وہ چاہے وہ جس مذہب پہ مرے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جب ایمان والا وہاں جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعا مانگی اور اس میں یہی کہا کہ اللہ میں بوسہ دیتا ہوں تجھ پر ایمان لائے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے، ووفاء بعہدک کے الفاظ آتے ہیں کہ جو عہد ہم نے یوم الست میں کیا تھا تو اس کو میں پورا کر رہا ہوں، آج اس کو بوسہ دیتے ہوئے یہاں میں آج پہنچا ہوں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ فائدہ دینے والا پتھر ہے، اس کا بوسہ جب دیا جاتا ہے تو لہٰذا اس کیفیت کے ساتھ وہاں پر جانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے اوپر جا کے اپنے ہاتھ یوں رکھ دیے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کس کیا تھا، جیسے کس کیا جاتا ہے، ہاں جی، تو اس طرح سے اس کو بوسہ دیا تھا۔ اور اسی طرح سے ایسا بھی تھا کہ آپ وہاں سے گزرے اور ایک لاٹھی کے ساتھ اس کو ٹچ کیا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے دوسری سائڈ سے لاٹھی کو بوسہ دے دیا۔ تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر ہجوم اتنا ہے کہ آپ براہ راست ٹچ نہیں کر سکتے تو کسی چیز سے آپ نے ٹچ کر کے اس کو جو ہے کس کر لیا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ آپ سواری کے اوپر سوار تھے تو لہٰذا اب لاٹھی بھی نہیں پہنچ سکتی تھی وہاں پر، تو لہٰذا آپ نے دور سے ہی ایسے پریٹنڈ کیا جیسے جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیے اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایسے کس کر لیا ہے جی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب آج کل ہجوم اتنا ہے کہ ہر کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا، تو لہٰذا تو اس طریقے سے بھی اس کو جو ہے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی فضیلت کعبہ کے اندر ہے کہ وہاں پر حجر اسود بنا ہوا ہے جس کو جا کے حاجی جو ہے کس کرتے ہیں، اور جو ہے یہ انسان کے جو ہے گواہی دیتا ہے ان کی ایمان کی۔ اسی طرح ایک حجر اسود سے پہلے والا جو کارنر ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 70 فرشتے مقرر کیے ہیں، اور جب وہاں پر جا کے حاجی کہتے ہیں جی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ بھی اس کے اوپر آمین کہتے ہیں اور انسان کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو ہے فرشتوں کی دعا بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ پھر حجر اسود اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان جو ہے ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے۔ حجر اسود کے بالکل پاس ہی ایک وہاں کا شرطہ پولیس والا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے حاجیوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے۔ اکثر اس کی کمر جو ہے نا اسی ملتزم کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کی جتنی بھی دیوار جو ہے باب کعبہ تک ہے یہ ساری کی ساری ملتزم کہلاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بالکل اوپر کر کے بیت اللہ کے ساتھ لگا دیے، اپنے چہرہ دایاں جو ہے اس کو بالکل بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور خوب رو رو کے یہاں پر دعائیں مانگیں۔ اور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کو دیکھ رہے تھے، تو وہ حیرت سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اب جو روایات اس جگہ کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور حدیث پاک کو جو راوی جو روایت کرتے ہیں اللہ کی شان
کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میرے استاد نے بتایا کہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوئیں، میری دعائیں بھی قبول ہوئیں، اور اس طریقے سے جو ہے آج تک جو وہاں نیک لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری دعائیں یہاں پر قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک ہے مقام ابراہیم، تو یہ مقام ابراہیم جو ہے جس کے اوپر پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، یہ اوپر نیچے ہوتا تھا، دائیں بائیں جاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام جدھر چاہتے تھے اس کو گھماتے تھے، تو اس کے اوپر نشان ابراہیم علیہ السلام کے پڑ گئے۔ کچھ عرصہ یہ بیت اللہ کے بالکل پاس ہوتا تھا، پھر جب فتح مکہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کر کے اس جگہ پہ رکھا جہاں آج یہ موجود ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ اس کو جو ہے مصلی بنایا جائے، اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں حکم دیا۔ اب یہ ہے مختصراً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ والوں کو خط لکھا، اور 15 مقامات جو ہے جن کے بارے میں کہا کہ قبولیت کے مقامات ہیں، جن میں نمبر 1 طواف کرنے والی جگہ جہاں پر ہم طواف کرتے ہیں بیت اللہ کے گرد، ملتزم ہے میزاب رحمت، اور کعبہ شریف کے اندر کا حصہ، زمزم کا کنواں، صفا مروہ اور ان کے درمیان جو صحیح کی جگہ ہے، اور مقام ابراہیم، عرفات کا میدان، اور مزدلفہ، منا، اور تینوں جمرات جہاں جو ہے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہاں پر خصوصاً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہاں لے جائے، ہمیں بھی خصوصاً دعائیں مانگنے کی توفیق ملے، اور اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، اور اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا کہنا سننا سب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔